بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام طبرانی معجم کبیر میں حدیث نمبر 7412، امام حاکم مستدرک میں حدیث نمبر 6562، ابن اسیر اسد الغلبہ میں 2507 پر روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت سائسہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور جہالیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا، کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بتا، تو نے کیا نیکی کی؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹوں کا تاجر ہوں، میرے پاس کافی اونٹ ہیں۔ ایک دفعہ میری 10 ماہ کی 2 گبن اونٹنیاں گم ہو گئیں، چنانچہ میں اپنے ایک اونٹ پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس دوران مجھے ایک کھلے میدان میں 2 کمرے نظر آئے، میں ان کی طرف بڑھ گیا۔ ان 2 کمروں میں سے ایک کمرے میں ایک عمر رسیدہ بوڑھا شخص ملا تو میں نے ان سے کہا، کیا آپ نے 2 گبن اونٹنیاں دیکھی ہیں؟ اس کے جواب میں اس بوڑھے شخص نے کہا، ان 2 اونٹنیوں کی نشانی کیا ہے؟ میں نے کہا، ان پر بنی درام کی علامت لگی ہوئی ہے۔ اس پر اس نے کہا، ہمیں آپ کی دونوں اونٹنیاں ملی ہیں، ہم نے ان کے بچے جنوائے اور ان کی دیکھ بھال کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے تمہاری قوم کے قبیلے مضر کے ایک گھر کو خوشحال کر دیا ہے۔ وہ بوڑھا شخص مجھ سے محور گفتگو تھا کہ اسی دوران ایک عورت نے دوسرے کمرے سے آواز دی، بچہ جننے والی نے بچہ جن دیا ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا، کیا جنا ہے؟ اگر لڑکا جنا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہماری قوم میں شریک ہوگا، اگر لڑکی ہوئی ہے تو اسے دفن کر دو۔ اس کے جواب میں اس عورت نے کہا، لڑکی ہے۔ میں نے کہا، یہ زندہ درگور ہونے والی بچی کون ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا، میں تم سے اس بچی کو خرید لیتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا، اے تمیمی، کیا تم مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو، کیا میں تمہیں اپنی بچی بیچ دوں؟ حالانکہ میں نے تمہیں بتلا دیا ہے کہ میں عرب کے قبیلہ مضر کا آدمی ہوں۔ تب میں نے کہا، میں تم سے تمہاری لڑکی کو بطور ملکیت نہیں خرید رہا ہوں، بلکہ میں تو صرف اس کی روح خرید رہا ہوں کہ تم اس کو قتل نہ کرو۔ اس بوڑھے نے کہا، تم کتنی قیمت میں خریدو گے؟ میں نے کہا، میں اپنی ان دونوں اونٹنیوں اور ان کے دونوں بچوں کے عوض اس بچی کی روح کو خریدتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا، کیا تم اپنے اس اونٹ کو بھی قیمت میں شامل کرو گے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس شرط پر کہ تم اپنا ایک قاصد میرے ساتھ بھیجو، جب میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا تو تمہارا یہ اونٹ تمہیں لوٹا دوں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پس جب میں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گیا تو میں نے اس کا اونٹ واپس لوٹا دیا۔ اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو میں نے اپنے جی میں سوچا، یہ کام تو بھلائی کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ مجھ سے پہلے عرب کے کسی شخص نے ایسا خیر کا کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا۔ چنانچہ اسلام کے ظاہر ہونے تک میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی، ہر ایک بچی کو 2 گبن اونٹنیوں اور ایک اونٹ کے بدلے میں خریدتا تھا۔ اس طرح میرے پاس 360 بچیاں جمع ہو گئیں، اور اب میرے پاس 360 بچیاں ہیں جن کی کفالت میں کر رہا ہوں، جن میں سے کچھ کی شادیاں ہو گئی ہیں اور کچھ جوان ہیں اور کچھ بچیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے، کیا میرا مالک اس کا اجر دے گا؟
کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا اور میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ تیرا دنیا کا اجر ہے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تمہارے لیے اپنے خزانے کھول دے گا۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔